بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریئل یونیورسل ریلیجن سے محمد حسن رضا آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رہے گی کب تک کتاب سادہ، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ سانحہ ہے پنجاب کالج۔ پاکستان میں کالج یونیورسٹی کی بچیوں سمیت کسی کی عزت محفوظ نہیں۔ بحوالہ سوشل میڈیا، یہ بیانیہ سچ ہے یا جھوٹ؟ آئیے اس بیانیے پر نظر ڈالتے ہیں اور اس کے دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہیں۔ اگر یہ جھوٹ ہے تو ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، اگر یہ سچ ہے تو ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے۔ پہلے یہ بات یاد رکھیے، یہ خبر سوشل میڈیا کی ہے۔ اچھے خاصے سلجھے لوگ کوئی ایک موقف لے کر مارکیٹ میں نکلے ہوئے ہیں۔ ابھی تک کوئی مصدقہ بات کسی کے علم میں نہیں۔ عجیب افراتفری ہے۔ کسی نے یہ نہیں بولا کہ اصل حقائق سامنے آنے تک صبر کر لیں تاکہ خواہ مخواہ کسی کا نقصان نہ ہو۔ کلام الہی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ فرمایا اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو، کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ لوگ کہتے ہیں سوشل میڈیا نے عوام کو بہت چھوڑ دیا ہے۔ موجودہ پاکستانی سوشل میڈیا کو دیکھیے تو انکشاف ہوتا ہے کہ یہ چند چرواہوں کے ہاتھوں بھیڑ بکریوں کو ہانکنے، یعنی چند بیانیوں کو چلانے اور چند کو دبانے کا ایک کارآمد ہتھیار ہونے کے سوا کسی کام نہیں آتا۔ ہر کسی کی عزت غیر محفوظ ہے۔ کسی بھی وقت کچھ بھی اچھالو، لوگ جاہلوں کی طرح اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یہاں جھوٹ فریب سب بکتا ہے، سچ اور جھوٹ میں تمیز نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلائے۔ ایمان والوں کو تکلیف دینے کے حوالے سے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بغیر کچھ کیے ستاتے ہیں تو انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ سورہ نور میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدة ولا تقبلوا لہم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون۔ فرمایا جو پاک باز عورتوں پر عیب لگائیں پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو انہیں تم 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی نہ مانو، یہی لوگ فاسق ہیں۔ ایک پروپیگنڈا ہم نے سنا اور اس بات کو ہم نے پھیلانا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے قوم، ملک، تعلیم کا کتنا نقصان ہوا جو ہمارے سامنے ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس پر جھوٹ باندھنا بہتان کہلاتا ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ برائی نہ ہونے کے باوجود اگر پیٹھ پیچھے یا روبرو برائی اس کی طرف منسوب کر دی جائے تو یہ بہتان ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی شخص کے بارے میں کوئی ایسی بات کی جو اس میں نہیں تھی تاکہ اس کے ذریعے اس کو عیب زدہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں قید رکھے گا یہاں تک کہ وہ اس کے بارے میں کہی ہوئی بات ثابت کرے۔ اس سے مراد ہے طویل عرصہ تک اس شخص کو عذاب میں قید رکھا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، فرمایا یہ ایک صدقہ ہے جو تم اپنے نفس پر کرو۔ پہلی بات، اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو کیا کسی میں غیرت نہیں جاگی کہ ہم اس واقعے پر سٹینڈ لیں؟ جب بچی کے والدین نے ہی انکار کر دیا ہے تو پھر ہم کیوں اتنی افراتفری مچائیں؟ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں، اتنا بڑا جو نقصان ہمیں دیکھنا پڑا، طلباء کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ کسی نے کوئی بات کہی، کسی نے کوئی بات کہی جس کا انجام ہمارے سامنے موجود ہے۔ تیسری بات، کچھ سالوں سے ریپ کیسز میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں دیکھیے، ایسے ہزاروں کیسز ایسے ہیں جو میڈیا پہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے، اور جو رپورٹ ہوئے ہیں وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ لیکن اگر ہر شخص کو سزا دی جاتی تو میرا یہ خیال تھا کہ آج کوئی بھی شخص ایک کام کرنے سے پہلے 1000 بار اس کو سوچتا۔ ہمارے اس معاشرے سے عدل چھین لیا گیا،
حیا ختم ہوگی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس معاشرے سے حیا ختم ہو جائے، فرمایا اس کے جی میں جو آئے وہ کرے، اور فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے۔ بنت ہوا، ابن آدم کی عزت کو داغدار کرنا کوئی مشکل کام نہیں رہا۔ ارشاد باری تعالی ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس فتنے سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں خاص ظالموں کو نہیں پہنچے گا، اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے، انہیں ڈھیل نہیں دے رہا مگر ایسے دن کے لیے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اس آیہ مبارکہ میں ہر مظلوم کے لیے تسلی اور ہر ظالم کے لیے وعید ہے، اور ایک مشہور مقولے کی بھی تائید ہے کہ خدا کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت۔ آج ظالم کو بچانے کے لیے کوئی میڈیا کا استعمال کرے، پیسے کا استعمال کرے، کوئی پولیس کو یوز کرے، تو یاد رکھیے سارے ظالم ہیں اور ان کی پکڑ اللہ کے ہاں بہت سخت ہے۔ دین اسلام میں ہر گناہ کی سزا کا بیان ہوا ہے۔ شادی شدہ زانی کو رجم کرنے کی سزا بیان ہوئی ہے، غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے مارے جائیں، بہتان لگانے والے کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ اور جب یہ سزا دین اسلام کے مطابق دی جانے لگتی ہے تو لبرل طبقہ کہتا ہے کہ یہ انسانیت پر ظلم ہے، اور ان کی ہمدردی ہمیشہ مجرم کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جب تم ایسے شخص کو سزا دینے لگو وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ وہاں پہ مومنین کا ایک گروہ بھی موجود ہو، اگر ایک شخص کو نشان عبرت بنایا جائے تو باقی لوگ خوف کی وجہ سے، قانون کی بالادستی کی وجہ سے وہ اس گناہ سے باز آ جائے۔ بدقسمتی سے یہ ہمارا معاشرہ درندوں کا معاشرہ بن چکا ہے۔ ہم نے مل کر روکنا ہے۔ گناہ ہے، چاہے وہ مدارس میں ہو رہا ہے یا کسی کالج یا یونیورسٹی میں ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ کھلی بے حیائی ہے۔ اور فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فرمایا جو یہ پسند کرتے ہیں فحاشی کو پھیلائیں، بے حیائی کو پھیلائیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب تیار کر رکھا ہے اور آخرت میں بھی۔ آج ہمارے ہاں فحاشی کتنی عام ہو چکی ہے، ٹک ٹاک، سوشل میڈیا۔ پہلے کہا کرتے تھے کہ بیٹی کی عزت محفوظ ہے تو خاندان کی عزت محفوظ ہے، لیکن آج چند ویوز کے لیے، پیسے کے لیے جسم کی نمائش جاری ہے۔ باپ بھی دیکھ رہا ہے، بھائی بھی دیکھ رہا ہے، بہن اور ماں بھی دیکھ رہی ہے، غیرت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ اور آخری بات کہ یہ میڈیا، یہ ہمارا میڈیا نہیں، یہ میڈیا مڈل کلاس کا نہیں، غریب آدمی کا نہیں، یہ امیر لوگوں کا میڈیا۔ یہاں کسی امیر کا کتا بھی مر جائے، کسی کا کتا بھی مر جائے اور اس کو بھی میڈیا پہ بار بار دکھایا جاتا ہے، لیکن غریب بھوک سے مر رہا ہے، غریب ظلم سے مر رہا ہے، کبھی کسی غریب کو میڈیا کی زینت نہیں بنایا گیا۔ اور یہی طلباء جو اپنی بہن کے لیے سراپا احتجاج ہے، ان میں سے کتنے زخمی ہیں جو ہاسپٹل میں ہیں، لیکن میڈیا اس کو دکھا نہیں رہا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے اس ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے۔